بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا وقال علیہ الصلاۃ والسلام من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اپنا پسندیدہ دین، اپنا پیارا رسول ہمیں عطا کیا۔ شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ایک مہینے بعد رمضان المبارک بھی آ جائے گا۔ دوسری طرف گزشتہ ہفتے ایمان کے متعلق تقریر کی تھی، کچھ باتیں باقی رہ گئی تھی، انشاءاللہ ان کو آئندہ ہفتے ذکر کیا جائے گا، اس لیے کہ آج 31 جنوری ہے۔ 2 فروری کو ہمارے ملک میں برادران وطن کی طرف سے منایا جانے والا ایک تہوار بسنت پنچمی ہے۔ مختصراً اس کی تاریخ، شرعی حکم، جائز ناجائز ہونا، اس کو ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے، سننے اور اس کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسنت پنچمی یہ ایک ہندی لفظ ہے، سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ بسنت کے معنی اردو زبان میں بہار کے آتے ہیں کہ جب پتجھڑ ختم ہو جائے اور بہار کا موسم شروع ہو، درختوں پر مول آنا شروع ہو جائیں، پھولوں کی کلیاں آنی شروع ہو جائیں، پھول کھلنے شروع ہو جائیں۔ سردی کے موسم میں جو لوگ اب تک اندر بند تھے وہ کھل کر باہر آئیں اور ایک کھلی ہوئی فضا، کھلا ہوا ماحول لوگوں کو ملے۔ یہ طریق موسم بہار ہے۔ اور پنچمی ہندی زبان کی جو گنتیاں ہیں، 5 کو پنچمی کہا جاتا ہے۔ تو بسنت پنچمی کا مطلب موسم بہار کی 5 تاریخ۔ اسی موسم بہار ہندی جو مہینے ہیں، ماگھ کے مہینہ، یہ بہار کا مہینہ ہوتا ہے، تو ماگھ کی 5 تاریخ کو بسنت پنچمی کہا جاتا ہے۔ چیت، بیساکھ، جیٹھ، اساڑھ کے جو مہینے ہوتے ہیں، ماگھ کے مہینے کی 5ویں تاریخ کو بسنت پنچمی ہوتی ہے۔ اب مذہبی حیثیت اس دن کی برادران وطن یعنی ہندوؤں کے یہاں بڑی اہمیت کی حامل ہے، چونکہ وہ ہزاروں خداؤں کے ماننے والے ہیں۔ انہی میں سے ان کی ایک دیوی سرسوتی دیوی ہے، جسے وہ فن آرٹ اور اسی طریقے پر موسیقی یعنی گانے بجانے کی دیوی سمجھتے ہیں۔ اس 5ویں تاریخ کو اس کا دن سمجھا جاتا ہے۔ اس دن میں اس کی پوجا ہوتی ہے، اس کا پرساد چڑھتا ہے، لہذا اس دن میں وہ رنگین کپڑے بھی پہنتے ہیں۔ تو بسنت پنچمی کی اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ خالصتاً صرف اور صرف ہندو مذہب والوں کا تہوار ہے۔ اور مؤرخین لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر بسنت پنچمی یہ ہندوؤں اور سکھوں کا مشترکہ تہوار ہے۔ ایک ہندو مؤرخ ڈاکٹر BS نجل اپنی کتاب پنجاب انڈر دا لیٹر مغل یعنی مغلوں کے بعد کا پنجاب کیسا ہے، اس میں لکھتا ہے، اس کی ایک تاریخ بیان کرتا ہے کہ بسنت پنچمی میں جو پتنگ بازی شروع ہوئی، اس پتنگ بازی کی تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے بسنت کی تاریخ مذہبی ہندو مذہب کے اعتبار سے ایک دیوی کی طرف، اور اگر اس کو منایا جائے تو کھلم کھلا شرک نظر آتا ہے۔ دوسری اس میں پتنگ بازی کی تاریخ کو وہ لکھتا ہے، وہیں سیالکوٹ کے اندر باغمل پور ایک جگہ ہے۔ سیالکوٹ کے ایک ہندو کھتری کا لڑکا حقیقت رائے
اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی۔ حقیقت رائے باغمل پوری سیالکوٹ کے اندر ایک ہندو کھتری جو پنجاب کے اندر ایک برادری ہوتی ہے، اس کا لڑکا تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی۔ مسلمان خوب غصے میں ہوئے، نتیجہ نکلا کہ اس کو سیالکوٹ سے گرفتار کیا گیا اور لاہور لایا گیا۔ لاہور عدالت میں پیش کیا گیا، چونکہ جرم ناقابل معافی تھا اس لیے وہاں اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ جیسے سزائے موت سنائی گئی تو پنجاب کے ہندوؤں کو بڑا دھچکا لگا۔ انہوں نے سوچا اس کے علاوہ ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ گورنر سے ملا جائے۔ پنجاب کے گورنر زکریا خان یہ ان کے پاس گئے اور جا کر سفارش کی کہ اس کا موت کا جو حکم نامہ، سزائے موت کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا، آپ اس پر نظر ثانی کر لیں، اگر سزا بدل سکتی ہو تو آپ سزا کو بدل دیں۔ لیکن بہرحال ایک مسلمان غیرت والا ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول حضرات اہل بیت کے متعلق ایک سخت غیرت رکھتا ہے۔ زکریا خان جو پنجاب کے گورنر تھے، انہوں نے اس پر سماعت کرنے اور کسی بات کو سننے سے صاف انکار کر دیا کہ ایسے گستاخ کی سزا صرف یہ ہے کہ اسے سزائے موت ہی دی جائے۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اسے لاہور کے اندر سزائے موت سنائی گئی تھی، موت کی سزا دے دی گئی۔ اب پنجاب کے ہندوؤں میں بڑا غم و غصہ تھا، چونکہ ایک بڑے مالدار کا اور تنہا ایک ہی بیٹا تھا کہ اس کو مار دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، کچھ وقت کے بعد ایک ہندو مالدار، ہندو رئیس جس کا نام کالو رام تھا، جس تاریخ میں اسے سزا دی گئی تھی، اسے موت کے پھندے پر چڑھایا گیا تھا، اس نے اسی تاریخ میں اس کی یادگار کے طور پر پتنگ بازی کی۔ اس کو دیکھا دیکھی اس کے کچھ لوگوں نے، اور جس حقیقت رائے کو سزائے موت دی گئی تھی اس کے گھر والے اور دیگر متعلقین نے اس کی یادگار کو جاری رکھتے ہوئے اس دن پتنگ بازی کی، اور دیکھا دیکھی وقت گزرتا گیا، یہ پتنگ بازی دوسرے علاقوں میں پھیلتی چلی گئی۔ تو بسنت پنچمی کی اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلی تاریخ ہندوؤں کی دیوی سرسوتی ایک دیوی اس کی جانب منسوب ہے۔ اگر اس کو مسلمان مناتا ہے، اس دن کو کچھ سمجھتا ہے تو کھلم کھلا شرک ہے۔ اسی طریقے پر اگر بسنت پنچمی میں پتنگ بازی کی طرف نظر کی جائے تو یہ پتنگ بازی شروع کی جا رہی ہے ایسے گستاخ کی یاد میں جس گستاخ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی تھی۔ جبکہ ایک طرف غیرت مند عدالت نے اس کو سزائے موت دی، ایک غیرت مند گورنر نے اس کی موت کے اوپر، فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنے یا کچھ سننے کو گوارا نہ کیا، اور ایک ہم ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں اور اس شخص کی یاد میں پتنگ بازی کی جا رہی ہو، ہم اس میں شریک ہوں، ہم ایسے گستاخ کی یاد کو بڑھاوا دیں، تو اس اعتبار سے بالکل سراسر حرام ہے، ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ کیونکہ اگر ہم ایک گستاخ کی شان، ایک گستاخ رسول اس کو بڑھاوا دیں یا کسی غیر مذہب کی چیزوں کو ہم بھی اسی طریقے پر منائیں تو ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس دن کی یہ حیثیت ہے۔ آگے آتا ہے پتنگ بازی جب ہوتی ہے، اس میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں، ہر چیز ایسا سخت گناہ کہ ایک ایمان والے سے امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس گناہ میں شریک ہو۔ مثال کے طور پر آپ پتنگ لاتے ہیں بازار سے خرید کر، اس میں پتنگ ہوتی ہیں، دھاگا اور مانجھا وغیرہ ہوتا ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ فری بٹ رہی ہیں آپ خرید کر لائیں گے۔ یہ جو خرید کر لائے ہیں یہ وہ مال ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہے، یہ وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا کہ اس کو صحیح طریقے پر خرچ کیا جائے، لیکن اس طریقے پر آپ اس کو فضول خرچ کرتے ہیں، بے موقع خرچ کرتے ہیں، یہ فضول خرچی ہے۔ اور فضول خرچی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان کے بارے میں زیادہ بات بتانے کی ضرورت نہیں، قرآن نے ایک بات بتائی
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ اتنا سن لیں کہ شیطان اپنے رب کا نافرمان تھا۔ جو لوگ شیطان کے بھائی بن کر فضول خرچی کر رہے ہیں یہ بھی رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ رب کی نافرمانی جیسے شیطان نے کی ایسے یہ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ تو پہلا گناہ یہ ہے کہ جب پتنگ کی خریداری ہوتی ہے تو فضول خرچی ہوتی ہے۔ فضول خرچی کا اتنا بڑا گناہ کہ شیطان کی صف میں کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس پتنگ کو لا کر اڑایا جاتا ہے۔ آپ پتنگ اڑا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کمرے میں بیٹھ کر پتنگ نہیں اڑائی جا سکتی، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ یہ کھلے میدان میں کھلی چھت پر عموماً پتنگیں اڑائی جاتی ہیں تاکہ کھلی ہوا اس کو لگے، یہی سوچ ہوتی ہے۔ جس کھلی چھت پر پتنگیں اڑائی جاتی ہیں، ایک دو واقعات نہیں، ہر سال کے 10-20 واقعات میڈیا سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے سنتے بھی ہوں گے۔ یقین نہ ہو 2-4 دن کے بعد کسی اخبار میں دیکھ لینا کہ فلاں بچہ پتنگ کھینچتے ہوئے چھت پہ سے گرا، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے۔ اور عام طور پر ہمارے بچے اس میں زیادہ شکار ہوتے ہیں، خصوصاً غریبوں کے بچے۔ باپ کے پاس لگانے کو پیسہ نہیں، پھر بھیک مانگ کر لگایا جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا، جب پتا تھا اور ہر سال یہ بات پیش آتی ہے، پتہ چلتا ہے اس میں ہاتھ پاؤں ٹوٹنے کا خطرہ ہے، تو اس کا مطلب جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ قرآن کریم کے اندر ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قرآن کی صریح مخالفت، قرآن نے ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا، یہاں جان بوجھ کر ہلاکت میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایک گناہ اس چیز کا بھی۔ دوسرا گناہ، جب چھت پر پتنگ بازی ہوتی ہے، خاص طور پر اسی بسنت پنچمی، اس ماہ کی 5 تاریخ کو، غیروں سے کوئی شکوہ نہیں، خود ہمارے اپنے مسلم نوجوان اپنے چھتوں کے اوپر ڈی جے وغیرہ لگا کر پتنگ بازی کیا کرتے ہیں۔ وہی ڈی جے، وہی سانگ، وہی سنگیت، ایک گناہ نہیں، اس کے بھی آپ ہزاروں گناہ گن لیجئے۔ آپ کی چھت پر بج رہا ہے، اسی سنگیت، اسی گاجے باجے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ اسی کی مخالفت میں اپنے چھت پر اس کو بجا رہے ہیں، یہ گناہ۔ آپ کی چھت پر ڈی جے بج رہا ہے، کیا ایسا نہیں کہ آپ جنگل میں رہتے ہیں، پڑوس میں مسجد ہے، اگر آپ کے گھر سے اس ڈی جے کی آواز مسجد تک آ رہی ہے، وہی اللہ کا گھر جو سکون کا گھر ہے، جس گھر کے اندر عبادت ہو تو آپ کی چاروں طرف رحمت برستی ہے، آپ اس گھر کے اندر، آپ کے گھر سے یہ شور آ رہا ہے، یہ مسجد کے حق کے خلاف، آپ مسجد کی حق تلفی کرنے والے ہوئے۔ مسجد ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتی ہے، آپ لعنت کے مستحق ہوئے۔ یہ بات منبر پر قسم کھا کر لکھ سکتا ہوں، جو لوگ اس کام کو کرنے والے ہیں ان کی اولادیں مستقل بیمار رہتی ہیں۔ اگر یقین نہ ہو، اس سال تجربہ کر لینا، اس کے بعد آگے جوتے مار دینا۔ جو لوگ مسجد کا یہ حق ادا نہیں کرتے، ان کے گھروں سے ڈیک ڈبے گانوں کی آواز مسجد تک آتی ہے، ان کے یہاں بیماریاں، پریشانیاں، آپس میں بھائی بہنوں کے جھگڑے، بھائی بھائی کے جھگڑے ذرا ذرا سی بات کو لے کر ہوتے ہیں، یقینی بات ہے۔ یہ بددعا ملتی ہے اللہ کی اس گھر کی۔ ایک گناہ یہ بھی ہوتا ہے، آپ کی چھت پر ڈی جے بج رہا ہے، زیادہ آواز ہے، ایسا نہیں کہ آپ ایک بہت اچھے خوشگوار ماحول میں رہتے ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ آپ کے قریب رہتے ہیں، جنہیں زیادہ آواز برداشت نہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں، زیادہ دھمک جنہیں برداشت نہیں، انہیں دقت بڑھ سکتی ہے، ان کی پلس ریٹ بڑھ سکتی ہے، وجہ سبب آپ بنے۔ آپ نے سوچا مستی ہے، بچوں کا شوق ہے، پورا کر لیجئے، لیکن ایک گناہ نہیں، آپ کے نامہ اعمال بڑھتے جا رہے ہیں اسی گناہ کی وجہ سے۔ پتنگ بازی آپ نے کی، غیروں کا تہوار منایا، گستاخ رسول کی یاد میں آپ نے اس کو بڑھاوا دیا، اتنے گناہ اب آپ کے اس میں درج ہو رہے ہیں، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، آپ اس کی تحقیق کر لیجئے گا۔ اگلی بات، آپ چھت پر پتنگ اڑا رہے ہیں، 1-2 آدمی اڑا رہے ہیں، جہاں پتنگ بازی ہو، ڈیک ڈبے ہوں، آپ تجربہ کر لیجئے گا، ایک آدھ آدمی نہیں، سینکڑوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی کی پتنگ کاٹ دی، شور مچ رہا ہے، آپ کے آس پاس میں رہنے والے لوگ، آپ اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں، اس کا حق طلب کر رہے ہیں، پھر آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ کا پڑوسی مجبوری میں آپ کے کام آئے گا، نہیں آئے گا، اور آنا بھی نہیں چاہیے، چونکہ آپ ایسے موقع پر انہیں ستا رہے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ پھر ستانے کی بھی حد ہوتی ہے، آپ تو پتنگ بازی میں مشغول ہیں، آپ کے گھر آنے والا برابر میں ادھر جھانک رہا ہے، ایک ادھر جھانک رہا ہے،
وہ آدمی اگر غریب ہے، وہ اپنے گھر کی چھت نہیں ڈال سکا، اپنے گھر کا پردہ نہ کر سکا اپنی ماں بہنوں کو، آپ جان بوجھ کر ان کی ماں بہنوں کو جھانکیں گے؟ اور یاد رکھنا، جو لوگ آپ کی چھت پر آ رہے ہیں یہ آپ کے اپنے ہی نہیں، اگر انہیں موقع مل جائے یہ آپ کی ماں بہنوں کو بھی تاکتے ہیں، خدا کی قسم ہوتا ایسا ہی ہے، موقع اگر مل جائے موقع نہیں چوکتے۔ آپ خوشی میں مست ہیں، آپ کا گھر آپ خود لٹا رہے ہیں، پڑوسی کی حق تلفی آپ کر رہے ہیں، یہ گناہ، پھر آپ کہتے ہو خوشی نصیب ہوگی، خوشی نصیب آپ کو زندگی بھر نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اور گناہ آپ گنیجئے، اس میں کتنے گناہ رکھے ہیں جسے آپ خوشی اور شوق کے ساتھ اڑایا کرتے ہیں۔ پھر وہ پتنگ جو آپ اڑا رہے تھے آپ نے اس کو کاٹ دیا، کسی کی پتنگ کاٹ دی، آپ کی پتنگ کٹ گئی، اس میں جو مانجھا جا رہا ہے اس کو کوئی لوٹنے والا ہوگا، یا آپ لوٹ کر لائیں گے، یا تو خرید کر لائیں گے تو فضول خرچی، یا لوٹ کر لائیں گے تو اس کا مطلب آپ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ آپ لٹیروں کے خاندان سے ہیں، آپ عزت دار گھر سے نہیں ہیں، آپ کے ماں باپ لٹیرے رہے ہوں گے تب آپ روڈ پر لوٹ ماٹ کرتے پھر رہے ہیں، بھلے وہ 2 روپے کی پتنگ کی ہو، چوری 1 روپے کی ہو یا زیادہ کی ہو چوری کہلاتی ہے، لوٹ 1 قلم کی ہو تو بھی لوٹ کا گناہ، پورا بینک لوٹ لیں آپ تو بھی لوٹ کا گناہ، آپ 2 روپے اور 5 روپے کی پتنگ لوٹ رہے ہیں، یہ لوٹنے کا گناہ ملتا ہے، خرید کر لائیں گے فضول خرچی کا گناہ، لوٹ کر لائیں گے تو لوٹ کا گناہ۔ پھر اسی پتنگ کو لوٹنے کے لیے اگر کوئی اور دوڑ رہا ہے، وہ کسی گاڑی کی چپیٹ میں آ جاتا ہے، سبب اور وجہ آپ بنے، آپ کے اوپر گناہ ہوگا۔ اور اگر اسی مانجھے کی وجہ سے جو آپ خرید کر لائے تھے، آپ کو پتہ نہیں پتنگ کٹ گئی، آپ نے سوچا بس گئی تو گئی، اس مانجھے کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کو گناہ۔ گزشتہ ہفتے تفسیر میں ایک بات آئی تھی، قتل خطا، قتل خطا میں 2 بات آئی تھی کہ ایک آدمی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے، وہ جان بوجھ کر قتل ہے۔ قتل خطا، ایک آدمی جنگل میں جانور کا شکار کرنے گیا، اس نے دیکھا کہ جانور ہے، جانور پر ہی گولی چلائی لیکن اچانک کوئی اور آ گیا، حالانکہ اس وقت نہیں تھا، اس کو قتل خطا کا گناہ ملتا ہے۔ اور ایک آدمی نے جانور پر گولی چلائی، جانور سمجھا جانور نہیں تھا انسان تھا، یہ بھی قتل خطا، اس پر بھی قتل کا گناہ ملتا ہے، اگرچہ اس درجے کا نہیں ہے لیکن قتل کا گناہ ملتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن کریم میں اسی قتل خطا کی دیت کا بھی بیان ہے، اسی کے توبہ کفارے کا بھی بیان ہے۔ آپ جس مانجھے سے جس کی گردن کٹ رہی ہے، آپ نے سنا ہوگا ایک مسلم پولیس میں اتر پردیش سیتاپور کے اندر اس کی گردن کٹ گئی، وہ شاہ رخ نام کا مسلمان پولیس والا مر گیا، جس کے مانجھے سے وہ کٹ کر مرا اس کو قتل خطا کا گناہ ضرور ہوگا۔ آپ نے اڑا دی، آپ کو پتہ تک نہیں، 2-4 گناہ آپ سمجھ رہے تھے لکھے جا رہے ہیں، آپ کے اوپر قتل کا بھی مقدمہ اللہ کے یہاں دائر ہو گیا۔ اور کون سا گناہ جس کو اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ یہ ایسی FIR ہے جو کبھی مٹتی نہیں ہے، رب آپ کا بھولتا نہیں ہے، اللہ کے یہاں ایسی FIR درج ہوئی۔ آپ کے مانجھے سے کوئی مر گیا، کٹ گیا، کوئی بھی تکلیف پہنچتی اس کا گناہ ملتا ہے، جبکہ انسان کو اس کی خبر نہیں۔ تو ایک مسلمان کی ذات سے امید نہیں کہ وہ ایسا گناہ کرے کہ جس میں شرک کا اندیشہ ہو، جس میں گستاخ رسول کو بڑھاوا دیا جائے، جس میں یا تو لوٹ کا گناہ ہو، فضول خرچی کا گناہ ہو، پڑوسی کو ستانے کا گناہ ہو، مسجد کی حق تلفی کا گناہ ہو۔ کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر ظہر کے وقت میں بسنت پنچمی کو اتنی زور سے ڈی جے بجائے جاتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھانی حرام ہو جاتی ہے، پڑھنی اور پڑھانی حرام ہو جاتی ہے۔ کیا یہ جو نمازی نماز پڑھنے آئے تھے، ان کی نماز اگر خراب ہوگی اس آواز کی وجہ سے تو گنہگار کون ہوگا؟ کیا یہ نمازی جو توجہ کو بار بار لوٹا رہا ہے، جس سے سورہ فاتحہ میں بھی غلطیاں آتی ہیں بیچارے سے، لیکن وہ اللہ کے خوف سے آیا، وہ بار بار توجہ کو لا رہا ہے نماز کی طرف، پھر بھی اس سے غلطی ہو رہی ہے آپ کی اس شور کی وجہ سے، کیا اس کے دل سے آہ نہیں نکلے گی؟ کیا یہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے کچھ کہہ نہیں سکتا؟ یقیناً کہے گا، نہ بھی کہا تو اس کے دل کی آہ اللہ تک جائے گی۔ ہم اپنی تباہی اور بربادی کے اسباب خود اکٹھا کرتے ہیں، پھر اپنی پریشانیوں کا رونا روتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے، یہ سارے گناہ صرف اس پتنگ بازی کی وجہ سے، اس میں لوٹ کا بھی گناہ، اس میں پڑوسی کی حق تلفی، ڈی جے کی وجہ سے بھی جو برابر میں جھانک رہے ہیں اس کا بھی سارا گناہ آپ کو ملتا ہے، پھر بھی اس کو شوق سے منایا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، ہم گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں،
بسا اوقات ہم یہ کہہ دیا کرتے ہیں بچوں کا شوق کوئی بات نہیں، کبھی کبھی تو ہوتا ہے۔ دیکھو کبھی کبھی ہوتا ہے، اگر آپ نے رمضان میں روزہ توڑ دیا، آپ یہ تھوڑے گا کہ چلو سال میں ایک آدھ بار تو توڑا ہے، اس کا بھی گناہ ہوگا۔ اور پھر گناہ کو ہلکا سمجھ لینا یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ اگر ایک آدمی نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس ہے تو یقین کیا جا سکتا ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ توبہ کر لے گا۔ اور جب گناہ کو گناہ ہی انسان نہ سمجھے تو پھر اس سے توبہ کی امید نہیں ہوتی، اور جب توبہ نہیں کرے گا، بے توبہ مرے گا، تو آخرت اپنی سمجھ لینی چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، کسی قوم کی طرح کا عمل کرے، اسی طرح کے اعمال، اسی طرح کی وضاقتہ، تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر وہ اپنے مذہبی اعتبار سے اس کو مناتے ہیں، آپ بھی پسند کر کے مناتے ہیں، تو اپنا حشر سمجھ لینا چاہیے۔ اور اگر وہ گستاخ رسول کی یاد میں پتنگ بازی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، تو انہی گستاخوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو گناہ انسان کے ذمے میں آتا ہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، بڑی چیز ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں دلوا دیا کرتے ہیں، اگر بچہ بالغ ہے تو گناہ گار وہ ہوگا، نابالغ بچہ اگر ہے تو اس کے ماں باپ، اس کے والدین، دلوانے والے وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ لکھا ہے، مرد کے لیے سونا حرام ہے، سونا پہننا، سونے کا استعمال کرنا۔ اگر ایک بالغ مرد سونا استعمال کرتا ہے تو وہ خود گناہ گار ہے، اور اگر چھوٹے بچے کو، لڑکے کو سونا پہنایا جبکہ اس لڑکے کو تمیز نہیں تھی، تو اسے پہنانے والا، استعمال کرانے والا گناہ گار ہے۔ وجہ یہ ہے اس کی اصلاح کرنا، اس کی صحیح تربیت کرنا، اسلامی تربیت کرنا، جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اب ہم غور کریں اس چیز کے اوپر کہ یہ دن آتا ہے، ہمارے کتنے نوجوان اس دن کی وجہ سے خود کاروبار کی چھٹی رکھتے ہیں، اور اس میں نمازوں کی بھی لاپرواہی ہوتی ہے، اور اس میں مال کا بھی ضائع ہونا ہوتا ہے۔ ان ساری برائیوں کو آپ اکٹھا کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تفریح کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ یہ تفریح اور خوشی کا دن نہیں ہے۔ یہ تو افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے مذہبی طریقے، اپنے جس ٹریک پر ہمیں چلنا چاہیے تھا اسے چھوڑ کر غلط ٹریک پر ہم جا رہے ہیں۔ تو جس ٹریک پر چلنا چاہیے تھا ہمیں وہ منزل نہیں ملے گی جس منزل کو ہم چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے خود اپنے آپ میں اس بات کا ارادہ کرنا ہے کہ نہ تو یہ ہم اپنا یہ عمل کریں گے، نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ جہاں تک ہماری طاقت ہے روکنے کی ہم اس میں استعمال کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ فمن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت، اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے، اپنی طاقت کا استعمال کرے۔ اور اگر یہ طاقت نہ ہو کہ وہ ہاتھ سے روک سکے، نقصان ہو سکتا ہے، تو زبان کا استعمال کرے، سمجھا دے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اس برائی کو برا تو کم سے کم سمجھ لے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اگر برائی کو برا سمجھ رہا ہے، اور اگر برائی کو برا بھی نہیں سمجھ رہا ہے، تو ادنا درجے سے بھی آگے جا چکا، پھر کچھ نہیں بچتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس برائی کو سے خود بھی رکنا ہے، اپنے گھر والوں کو، بھائی بچے جو اڑاتے ہیں ان کو بھی روکنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے محبوب آپ انہیں سمجھاتے رہیے، چونکہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اگر آپ سچے دل سے سمجھائیں گے، نصیحت کریں گے، تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، ہماری نسل، ہمارے گھر والوں کو ایمان کی دولت دی۔ ہم سمجھائیں گے فائدہ ہوگا، اگر زیادہ نہ صحیح تو کم ہوگا، لیکن فائدہ یقیناً اس چیز کا ہوگا۔ اور ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری دی گئی اس برائی کو روکنے، کسی بھی برائی کو روکنے کی، ہم اس کو کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور تم سے ان کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ہماری پورے محلے میں بس نہیں چلتا
کم از کم ہم اپنے گھر کے ذمہ دار یقیناً ہیں، ہم اپنے گھر میں اس بات کو چلا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اور اگر ہماری اس بات کو روکنے کی وجہ سے، سمجھانے کی وجہ سے ہمارے گھر والے رک گئے تو ان کے رکنے کے ثواب میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ اس لیے اس کو عبادت سمجھ کر گھر والوں کو روکیں، سمجھائیں اور حق سمجھ کر روکیں، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سمجھانے کو رائے گا جانے نہیں دے گا۔ اس سے یہ بھی بتلائے کہ ہمارے ایمان کو بھی خطرہ ہے، اس سے یہ بھی بتلائیں کہ جس نے پتنگ بازی شروع کی وہ گستاخ رسول تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں بڑے گندے الفاظ استعمال کر کے گستاخی کی تھی، اور ان گناہوں کو بھی اپنے انداز میں بتلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔